ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیاری بہنوں، اب بابا تاج الدین نے سروس تو چھوڑ دی تھی، اب دیوان کی تاری تھی، کوئی ہوش نہیں تھا، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش پورے ٹائم. اس کا مطلب کوئی یہ بولے کہ بھئی ہم یہاں تو نہیں، یہاں نماز نہیں پڑھتے، مدینہ جا کے نماز پڑھتے. سرکار کو نماز معاف نہیں تھی تو عام کو نماز معاف ہوتی ہے. بزرگوں کے آڑ میں کئی لوگ بابا بن کے بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نماز نہیں، یہاں نہیں پڑھتے، مدینے میں پڑھتے. بچے یہاں ہوتے، کھانا یہاں کھاتے، نماز مدینے میں پڑھتے. بابا تاج الدین کے اشتہار ولی ہے کہ ولی تب تک نہیں ہے جب تک وہ اللہ کا فرمانبردار نہیں ہے. نماز معاف نہیں ہے، اور بابا تاج الدین نے ایسی نمازیں پڑھی ہے کہ کوئی کیا پڑھے. اب آپ کی نمازیں جب منسوخ ہو جاتے ہیں نا تو نماز الگ قسم ہو جاتی ہے، کیونکہ پورے ٹائم میں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی روح اللہ کے عرش کے طواف کرتی ہے. تو بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب دیوانگی کا عالم ہو گیا، آپ کام آنے کے بعد لوگوں کو بچے کیا کرتے، پاگل سمجھتے، پتھر مار. آپ سارے بچوں کو اکٹھا کر لیتے، آپ کو بچوں کا کوئی غصہ نہیں آتا، ان کے پتھر کھاتے لیکن پھر بھی ان کو کچھ پلٹ کر جواب نہیں دیتے. خون نکلتا، خون بہہ جاتا. سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب اب نانی حضرت کے غم میں نانی کا بھی مثال کہ میرے نواسے کو کیا حال ہوا نا. اب ایسے میں دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید پاگل ہو گئے یا کوئی اسیر ہو گیا یا کوئی بھوت شیطان کا اثر ہو گیا، کوئی جن کا اثر ہو گیا، اسی لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اب ماموں بچے تھے، ماموں کو بڑی تکلیف ہوئی. ماموں تو چاندہ میں سروس کر رہے تھے چندر پور میں، پہلے چندر پور کا نام چاندہ تھا. تو آپ چندر پور میں سروس کر رہے تھے، ماموں جان آئے، ماموں جان نے انہیں لیا اور چندر پور میں لے جا کے ان کا بہت علاج کرایا. بڑے مولوی مولانا کو، عالم دین کو ان کو دکھایا کہ دیکھو بھی ان کو کچھ کیا اثر ہو گیا ہے، کیا معلوم، کیا اچھا تھا، نارمل بچہ تھا، کیا ہوا کیا پتا. لیکن وہ تو اللہ کے عشق میں پاگل تھے. اللہ کا اثر تھا، وہ کہاں سے نکلتا ہے. اللہ کے رسول کی محبت کا جو عشق کا اثر ہوتا ہے نا، وہ دنیا والوں کی علاج سے نہیں نکلتا. اب ان دنیا والوں، اسیم والوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے، ان پہ کیا اثر ہونے والا ہے. اب سارا علاج فیل ہو گیا، آخر پریشان ہو گئے. چندر پور میں بھی وہی حالت رہی، جنگلوں میں چلے جاتے، ادھر چلے جاتے. آخر ماموں نے انہیں کامٹھی میں لا کے چھوڑ دیا. کامٹھی میں آپ یہاں وہاں گھومتے رہے. کئی کراماتیں ان سے ظاہر ہوئی. ایک مرتبہ ایک کوئی غیر مسلم تھا، اپنے دروازے پہ بیٹھا تھا. کہا کاکو یہاں نہیں رہتے، باہر نکل جاتے، آگ لگ جاتی. اتنا کہنا تھا کہ وہ مانتا تھا، ان کی زبان کو جانتا تھا کہ انہوں نے جو کہا ہے ہو جائے گا. اس نے فوراً اپنے بچوں کے ساتھ گھر خالی کر دیا. دیکھا تھوڑی دیر میں گھر میں آگ لگ گئی. ایسے کرشمے ان سے ظاہر ہوتے رہے یہ انعام والے بندے. ایک مرتبہ ایک ڈائریکٹ والا، کون ڈائریکٹ والا، اہل حدیث ہے بولتے لیکن مجھ کو اہل حدیث نہیں، اہل خبیث لگتے ہو. اہل حدیث ہوتے تو حدیث پر عمل کرتے نا. اہل حدیث والے حدیث کو سمجھ جاتے، اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی میرا بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس قدر قریب ہو جاتا ہوں، اس قدر قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور میرا وہ ولی جب کسی بات کی ضد کر لے، قسم کھا لے، میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. اور میرا وہ ولی، میرے اس ولی سے اگر کوئی بغض رکھے، اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے، اس کے بارے میں غلط خیال کرے، تو میں اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ. کون فرما رہا ہے؟ کہ میرے ولی کا میں زبان بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں, اور جو چیز کسی نے کرنے میں پورا کر دیتا ہوں. اور اس کے بارے میں کوئی غلط سوچے میں اس کو, میری اس سے اعلان جنگ ہے, اللہ کا اعلان جنگ ہے اس سے, میرے ولی سے جو بغض رکھے ولی کے بارے میں. سبحان اللہ. تو یہ کس کی حدیث پاک ہے؟ بخاری شریف, معتبر حدیث. اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے. کیا ہے اللہ؟ اللہ جسم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے, نہ اللہ کی زبان, نہ ہاتھ, نہ ناک, نہ ہاتھ, نہ پیر. اللہ کے نور ہے. واللہ نور السماوات وما فی الارض. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک نور ہوں. اللہ کیا ہے؟ ایک نور ہے. لیکن مثال دے رہا ہے, مثال ہم کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہے کہ میں کیا ہوں. میں اپنے ولی سے جو فرضوں کے ساتھ ساتھ ساروں کے فرض ادا کرتا ہے, پھر نفل عبادت کر کے اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, سچائی میں رہتا ہے, ایمانداری میں رہتا ہے, اور ہر پل ہر لمحہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کے قریب تر قریب تر قریب ہو جاتا ہے. قریب ہو جاتا ہے مطلب اس کا دوست بن جاتا ہے. اور ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے, اس کا دوست بن جاتا ہے. اور جب دوست دوست کو کچھ بولے تو اس کو پورا کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ دوست دوست کی بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے نا. پھر اسی لیے اللہ نے مثال دی کہ اللہ تو نور ہے, لیکن مثال دی, اے بندو سمجھ لو کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. مطلب زبان ولی کی ہوتی ہے, تاثیر رب کی ہوتی ہے. بابا تاج الدین نے کہا کہ آپ کا کتا کئی دن پہلے مر گیا تھا, شیرو, لیکن جب آپ نے دیکھا ٹھوکر لگی, بولے کیا یہ شیرو؟ بولے تو مر گیا ہے. بولے اس کو ٹوکرے میں اٹھا, ٹوکرے میں اٹھا لیا. شیرو کا چلو اٹھنا تھا تو ٹوکرے میں سے اچھل کے کودا, مردہ زندہ ہو گیا. یہ انعام والے بندے کہ آپ کی زبان آپ کی تھی اور تاثیر رکھتی تھی. نظروں سے دیکھا ساری مشکلیں آسان ہو گئی. نظر اللہ کے ولی کی اور تاثیر رب کی. کانوں سے ہماری فریاد سنی اور ہماری تکلیفیں دور ہو جائے, یہ کان ولی کے, تاثیر رب کی. ہاتھ رکھا ساری مشکلیں دور ہو گئی, یہ ہاتھ ولی کے اور تاثیر رب کی. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے کا مطلب اللہ ہاتھ سے پاک ہے, لیکن اس میں تاثیر رب کی ہو جاتی ہے. اور رب ہی سب کچھ کر سکتا ہے. رب جس کا ہو جائے سب کچھ اس کا ہو جائے. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. تو اب پیر بابا تاج الدین کے اور اس میں تاثیر رب کی کہ بابا جان تشریف لائیے, اپنے قدموں سے چل کے ہمارے گھروں میں آئیے, ہمارے گھر کی تمام بلائیں پریشانیاں مشکلیں دور فرمائیں. تو یہ آپ حدیث کو سمجھ گئے. اب ایک اہل حدیث وہ چاندہ میں تھا, اس کو خبر بھی نہیں. بابا تاج الدین بڑے بڑے کرشی منظر میں, سارے لوگ ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور بہت زیادہ سب کی مشکلیں آسان ہو رہی ہے. یہ بتا ہے اللہ کو چھوڑ کے شیر کو بدت حرام. تین بات آتی ہے بس, کیا تھا شیر لویدل حرام. شیر کس کو بولتے ہیں؟ خود کو نہیں معلوم. ہم کیا بابا جان کو خدا بولتے ہیں کیا؟ خدا تک پہنچنے کے ذریعے, جیسے خدا تک پہنچنے کے لیے قرآن ہے نا, خدا تک پہنچنے کے لیے رسول ہے نا, خدا تک پہنچنے کے لیے نماز ہے نا, ویسے خدا تک پہنچنے کے لیے ولی ہے. اور وہ ولی کو ہم خدا نہیں مانتے, لیکن خدا سے جدا نہیں مانتے. وہ خدا نہیں ہے لیکن جدا بھی نہیں ہے. وہ پاک ہے, اللہ کے قریب ہے, ہم بہت گنہگار ہیں, جانے کے قابل نہیں. تو ہم ان کو ولی مانتے ہیں, اللہ کا دوست مانتے ہیں, اپنی فریاد ان تک پہنچانے کا ذریعہ مانتے ہیں. تو اب اہل حدیث نے جیسے سنا, کہنے لگے شرک بدعت حرام, کیا بیکار ہے کہ انسان کو کہاں بابا مان لیتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, کہاں جا کے قدم بوسی کرتے ہو, دست بوسی کرتے ہو. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. ایک ساتھ والے نے نکل کے چل تو چلو دیکھ لیتا ہوں. گیا دور بیٹھا, لوگ آ رہے ہیں, بابا جان کی قدم بوسی کر رہے ہیں, دست بوسی کر رہے ہیں, اپنی فریادیں بتا رہے ہیں. بابا جان چپ سن رہے ہیں. لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں. یہ دل میں الٹا سیدھا بک بک کر, کیا پاگل پن ہے, کیا شرک ہے, کیا حرام بات ہے, کیا پاگل ہو گئے لوگ, اللہ کو چھوڑ کے ایک آدمی کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اب دل میں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں دلوں کو پڑھ لیتے, یہ کشف والے ہوتے ہیں. دلوں کو جب بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ نا تو اپنے دلوں کو پاک کر کے جایا کرو, جو دلوں کو پڑھنا جانتے.
دلوں کے ہر حرکتوں سے واقف رہتے ہیں. اب وہ حرکتوں سے بابا جان واقف، یہ اندر اندر کیا کیا بول رہا، کیا کیا سوچ رہا. بیٹھا بیٹھا تھا، اچانک بابا تاج الدین اٹھے. اچانک اٹھے اور اٹھ کے سارا مجمع آپ کے ادب میں اٹھ گیا. جب کوئی بڑا آتا ہے اور بڑا کھڑا ہوتا ہے تو جو مجمع ہوتا ہے نا اس ان کی عقیدت مند وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب ادب نہیں ہے تو پھر عبادت ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اللہ والوں کا ادب کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے. سارا کے سارا مجمع جتنے غیر مسلم تھے مسلم تھے سارے کے سارے بابا تاج الدین کے ادب میں کیا ہوئے، کھڑے ہو گئے. اب بابا جان نے بابا جان کے لیے راستہ مل گیا، قطار بن گئی. بابا جان اٹھے چلے، کسی کو بولتے تھوڑی کہتے ہیں، سیدھے اٹھے. وہ تو دور بیٹھا تھا نا، اہل حدیث تھا پہلے، بعد میں پھر وہ اہل حدیث بن گیا. صحیح اللہ اس کے پاس گئے اور جا کے ایک مکہ اس کے سینے میں مارا. جا کے اس کے سینے میں ایک مکہ رسید کر دیا. بس وہ مکہ مارنا تھا. سارا کیا تھا، بہت بڑا مولانا تھا، بہت علم تھا، حافظ قرآن تھا، حدیثوں کا ان کو حفظ کیا ہوا تھا بڑا زبردست. یعنی علم بہت، علم تو انگلش میں بہت دیا نا، ویسے علم تھا اس کے پاس. وہ علم بس مکہ مارنا تھا، سارے علم میں غائب ہو گئے. گھر گیا واپس تو قرآن تو یاد دور کے بعد الف میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، قاعدہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا اس کو، الف میں بھی نہیں آ رہا. کیا کروں، کیا ہوا؟ اپنے جن کو سال کیا تھا بولے کیا کیا، کیا ہوا، یہ سب بھول گیا. میں قرآن کا حافظ تھا، بھول گیا. ساری حدیثیں بھول گئے، زہر سے پورا یہ بھی صرف ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ والوں کے ہاتھ تاج الدین کا تھا اور نسبت رب کی تھی. سب کچھ غائب، سینے سے غائب ہو گیا. اب گھبرا گیا، رونے لگا. ساتھ والے جو لے کے گئے تھے کہا یہ بابا جان کا کرشمہ ہے، جن کو تو سمجھ رہا تھا نا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، اب وہی ٹھیک کریں گے. چل تو ان کے پاس، اب مرتا کیا نہیں کرتا. فوراً کہا چلو چلو جلدی چلو. گیا، جا کے قدموں میں گر گیا. قدموں میں گرنا تھا. اللہ کا ولی مسیحا ہوتا ہے، اس کو لوگ کتنا بھی تکلیف دے دے وہ تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے. اس کے لیے اس کے دل کوئی بھوک نہیں رہتا، بھوک سے آرام اللہ دے رہتا ہے. آپ لوگ بھی سمجھ لو، بابا جان والے ہو اپنے دلوں کو پاک کر لو. اپنے دلوں سے جتنا لوگوں کے لیے برائیاں بھری ہے اس کو کلین کر لو تو اللہ بستا ہے. یہ کلین نہیں ہے نا اگر، تو پھر وہاں پہ اللہ نہیں ہوتا، وہاں فطور ہوتا. اگر اللہ کو کے نزدیک ہونا چاہتی ہو تو دلوں کو ہر کسی کے لیے پاک کرو. بابا جان نے دیکھا، سمجھ گئے، آیا ہے پھر سے اپنا دست مبارک اس کے سینے میں پھر رکھا. دست مبارک رکھنا تھا کہ سارا علم اتنا آیا اور پھر تو آپ کا ایسا عقیدت مند بنا کہ رات و دن پھر آپ کی خدمت میں رہتا. یہ انعام والے بندے، یہ انعام والے بندے ہیں، اور ان سے ایسے ایسے کرشمے ہوتے رہتے ہیں. ایک سب سے بڑے کرشمے کیا، ولیوں سے جو سرزد ہو جائے اس کو کیا بولتے ہیں، کرشمہ. اور نبیوں سے جو ہو اس کو معجزہ. معجزہ آقا کی معجزہ کیا ہے؟ آقا تو سراپا معجزہ بن کر ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ کیا ہے بتائیے، جان کے آپ بتائیے. آقا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے. ارے میری آقا تو سراپا معجزہ بن کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا ملا تھا ہاتھ، ہر نبی کو ایک 2 معجزے ملے، لیکن محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے گیا. ایک اعرابی آقا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان بن جاؤں بشرطے کچھ دکھا دیجیے. کیا کریے؟ کچھ دکھا دیجیے. کیا کام؟ اگر ہم کسی دکان میں جائیں کپڑا لینے کے لیے، عورتیں بچ جاتی کپڑا لینے میں، جو یہ ہونا، ریحان ہونا، والا ہونا، روزی ہونا، تو اگر دکان والے کے پاس ہوگا تو کیا ہوتا ہے، کوالٹی بتائی جاتی تو دکھاتا ہے. لیکن دکان والا یہ بول سکتا ہے کہ کیا چاہیے، میں سب ہے میرے پاس، ایسا بولتا ہے. لیکن یہ کون بولتا ہے جس کے پاس کیا چاہیے، کیا دیکھنا چاہتا ہے، یہ کون بول سکتا ہے؟ جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. آقا فرماتے اس عربی سے تو کیا چاہتا ہے؟
معجزہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو تو کیا چاہتا ہے یہ بتا. عربی نے کہا وہ جو دور درخت نظر آ رہا ہے آپ اسے اپنے قریب بلا لیجیے. درخت کو اپنے قریب بلا لیجیے. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکرا دیے جا. میں بولے ہاں تو جا اور جا کے کہنا تجھے رسول اللہ بلا گئے. کب میں جاؤں گا آ جائے گا. کہاں تو جائے گا آ جائے گا. میں جاؤں گا میں بولوں گا آ جائے گا. ہاں تو بولنا کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. وہ گیا درخت یوں کھڑا یوں سامنے ہوا یوں پیچھے ہوا اپنے جڑوں سے چلتا ہوا درخت آ کر بارگاہ میں حاضر کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. یہ درخت چل کر آیا. کس کے بولنے پہ آیا؟ آرام کے بولے. لیکن حکم کس کا تھا؟ ہم ہی گنہگار ہیں آقا کی امتی ہے. آقا کا حکم ہے نماز پڑھو. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جھوٹ مت بولو. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. سب نافرمانی درخت سے بدتر. اسی لیے بی بی عائشہ ارشاد فرماتی ہے اے اللہ تو کاش مجھے جھاڑ پہاڑ پیڑ پودا پتا بنا دیتا. حساب نہیں کرتا. ہم امت محمدی بھی ہے اشرف المخلوقات بھی ہے لیکن آقا کے گنہگار ناکارہ بیکار. اللہ ہم کو اس درخت کے جیسا بنا دے. کہ حکم سنا ہے لانے والا کون ہے نہیں معلوم. حکم جس کا ہے آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاری بہنوں یہ ایک معجزہ. درخت چل کر آئے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. سورج پلٹ کے آ گیا. آپ کی انگشت مبارک سے دریا بہ گئے. کس قدر معجزے کہ آپ سراپا معجزے جو چاہتے وہ ہو جاتا. بکری زندہ ہو گئی. کھائی ہوئی بکری زندہ ہو گئی. لیکن میرے حساب سے کوئی معجزہ بڑا نہیں. یہ معجزہ کوئی بھی بڑا میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے. یہ آج 1400 سال سے اور تا قیامت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم جہنم کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے نبی نے تمہیں جہنم کے کنارے سے اچک لیا. جہنم کے کناروں سے اٹھا دیا اور جہنم سے کے کناروں سے اٹھا کے تمہیں جنت میں داخل کیا. آج میرے آقا کا معجزہ تا قیامت چلتا رہے گا. آج آپ کا اسلام جاری و ساری ہے اور آپ کو جو لوگ جہنم میں جانے والے تھے وہ جنت میں جانے کے قابل بن رہے ہیں. یہ معجزے اس لیے دکھائے جاتے تھے کہ جہنم سے نکل کے کفر سے نکل کے اندھیروں سے نکل کے اجالوں کی جانب آ جاؤ. آقا نے اندھیروں سے نکال کے ہمیں ظلمت سے نکال کے نور میں لے آئے. یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ. یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ کہ اسی لیے تو معجزے دکھائے جاتے تھے کہ تم اسلام والے بن جاؤ. اور اسلام والے آج کس کی بدولت بن رہے؟ یہ میرے آقا کا معجزہ آج 1400 سال بعد بھی جاری و ساری ہے. اسی لیے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. اور ولیوں کے تو کرامت خواجہ غریب نواز محی چشتی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے کہ کاسا دریا میں کاسے میں آنا ساگر آ گیا. یہ کرامت نہیں. کئی مردے زندہ ہو گئے. یہ کرامت نہیں. میرے نزدیک خواجہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ خواجہ اکیلے خواجہ نے اس کفرستان میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام بنا اور آج بھی بنا رہے ہیں. معین الدین ہے, دین کے مددگار ہے اور آج بھی آپ کی کرامت چل رہی ہے. یہ آپ کی غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ دین کو زندہ کیا اور آج بھی وہ جاری و ساری ہے. بابا تاج الدین کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ بابا تاج الدین کی وجہ سے کتنے لوگ کتنے غیر مسلم ایمان والے بنے. تو پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی عقیدت محبت کرنے والا بنائے اور ہم سب کو یہ بابا جان کا عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو. اللہ ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی پریشانیاں تکلیفیں مشکلیں دور فرمائے اور اللہ ہم سب کو اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.